أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، سورہ الحجر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں قوم سمود کا ذکر ہے. تو جس علاقے میں قوم سمود رہتی تھی وہ بڑا چٹانی علاقہ ہے، تو اسی لیے الحجر کا ترجمہ علامہ یوسف علی نے دا راکی ٹریکٹ کیا ہے، یعنی وہ ایسا قطعہ ہے یہاں پر چٹانے ہی چٹانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کرنے کی آج مجھے سعادت بخشی ہے. یہ اس کی رحمت ہے. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. کوئی درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، کوئی نیکی کا کام ہو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کیا چاہو گے مگر جو چاہے اللہ. اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید، اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کے بغیر ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس سورہ الحجر، جس کا آیت نمبر 15 ہے، یہ صورتوں کے نام یاد کر لیں، ان کے معنی یاد کر لیں. پہلی صورت الفاتحہ ہے، کیونکہ قرآن کا افتتاح اس سے ہوتا ہے. ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سبحانک اللہ سے شروع کرتے ہیں. اس دعاؤں کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، ایسی دعا جس سے نماز کا آغاز کیا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اسی لیے ہمارے انگریزی جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے دا اوپننگ چیپٹر، صرف الفاتحہ نے دا اوپننگ. تو سورۃ فاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورۃ آل عمران ہے، پھر سورۃ النساء ہے، پھر سورۃ المائدہ ہے، سورۃ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ انفال ہے، سورۃ التوبہ ہے، سورہ یونس ہے. عام طور سے قرآن کی پہلی 7 طویل صورتوں کو سبع طوال کہتے ہیں، 7 لمبی صورتیں. اور وہ آخری صورت کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ 7ویں سے مراد سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں ہیں، لیکن بعض مورخین کا یہ کہنا ہے، یہ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ 7ویں جو بڑی صورت ہے، پہلی 6 تو ہیں، 7ویں جو بڑی صورت ہے وہ سورہ یونس کا نام دیا ہے سبع طوال میں. بعض نے اور تقسیم کی ہے میعون یا معین. میاتن عربی میں 100 کو کہتے ہیں. جتنی صورتیں جن کی آیتوں کی تعداد 100 سے ذرا کم یا 100 سے کچھ زیادہ ہے یا پوری 100 ہیں، ان کو میعون کہتے ہیں یا معین کہتے ہیں. المفصل کچھ صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، قرآن کے قصص اور یہ چیزیں بار بار دہرائی گئی ہیں، اسی لیے ان کو تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. مفصل کہتے ہیں، سورۃ مفصل کہتے ہیں. آخر پہ مفصلات بھی ہیں، سورہ حجرات سے آخر تک یا سورہ قاف سے آخر تک. بہرحال یہ ذرا ایک طویل بات ہے. میں جو آج بات عرض کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے. تفسیر میں جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں تو حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ فرشتے حفاظت کے لیے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ ذمہ داری بتاتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ قرآن کی حفاظت کریں گے، اور قرآن کی جتنی بھی حفاظتی تدابیر ہیں ان میں کوئی نظر انداز نہیں کریں گے. اب دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کا خود اللہ محافظ ہے. نہیں، اللہ تو حافظ ہے،
لیکن اللہ تبھی حفاظت کرتا ہے جب آپ ظاہری تدابیر اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین و قواعد کے مطابق آگے بڑھیں گے تو اللہ مدد فرمائے گا۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ایک معروف جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، مسیلمہ کذاب، مسیلمہ دا لائق، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک رحمان یمامہ کہتا تھا۔ اس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال فرما گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتدین اور نبوت کے جھوٹے جو داعی تھے، دعویٰ کرنے والے تھے، ان کے خلاف ملٹری اور فوجی آپریشن کیا اور ان کو زیر کیا۔ تو مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، تو مفسرین اور مورخین کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی 700 حفاظ قرآن شہید ہوئے تھے صحابہ کرام۔ بعض نے تو 70 کی تعداد لکھی ہے، بعض نے 360 کی لکھی ہے، لیکن 70 کا عدد ایک میرا خیال ہے زیرو مٹنے سے زیادہ تر لکھا ہے کہ اس میں جو قرآن کریم کے حفاظ شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 700 تھی۔ تو اس واقعے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ جی یہ جنگوں کا سلسلہ باطل کے خلاف سلسلہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے، چل رہا ہے، اور قرآن کریم کے اتنے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، تو اگر حفاظ قرآن کی شہادت کی یہی رفتار ہوئی تو ایسا نہ ہو ہم کلام الہی سے محروم ہو جائیں، یہ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، تو اس کو لکھوا لیں، جمع کر لیں۔ تو پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور کئی دیگر صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ جب حضور نے نہیں کیا تو وہ اس وقت کا تقاضا تھا، اگر آج ہم نے کرنا ہے تو یہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے دلائل سے متاثر ہو کر، ان کے مسلسل اصرار سے متاثر ہو کر ایک کمیشن مقرر کیا تھا 7 صحابہ کرام کا، اور ان کا چیئرمین بنایا تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو کہا تھا کہ قرآن کریم جمع کر لیا جائے، لیکن ایک آیت کے لیے پہلے تو جو 7 کاتبان وحی تھے وہ اپنے مصاحف دیکھیں کہ ان میں موجود ہے، یہ 7 گواہیاں ہو گئی، پھر وہ دیکھیں کہ 7 آدمی اس کے قرآن کی آیت ہونے پر متفق ہیں، یہ 7 اور گواہیاں ہوئیں، 14 ہو گئی، اور 2 گواہیاں کہا باہر سے لیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن کریم کی جمع و تدوین میں کس قدر احتیاط سے کام دیا گیا، اور انسانی جو ریشنلسٹک ریکوائرمنٹس ہے جن کو ہم عقلی تقاضے کہتے ہیں، وہ کس طرح سے پورے اہتمام کے ساتھ پورے گئے۔ الحمدللہ قیامت کے دن تک کوئی آدمی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کی تدوین میں، قرآن کریم کی تحریر میں، قرآن کریم کو جمع کرنے میں جو عقلی تقاضے تھے یا جو مادی تقاضے تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا، وہ سب کو پورا کیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا قرآن پاک آپ نے احاطہ تحریر میں صحابہ کرام کو حکم دیا تھا، اور ان کے حکم کے مطابق صحابہ کرام اس کو احاطہ تحریر میں لے آئے تھے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، اللہ کے اس پاک کلام کی حفاظت کے لیے جو اقدامات کیے، نمبر 1، آپ جو آیت نازل ہوتی تھی اس کو خود حفظ فرماتے تھے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، قرآن کے سب سے پہلے حافظ۔ پھر آپ کاتبان وحی جن کی تعداد 40 یا کم و بیش زیادہ یا کم بیان کی جاتی ہے، ان کو لکھوا دیتے تھے، اور ہر رمضان میں باقاعدہ تمام کاتبان وحی کو مسجد نبوی کے صحن میں جمع کر کے قرآن کریم کی جتنی آیتیں نازل ہوتی تھیں ان کی تلاوت فرماتے تھے، تاکہ اگر کسی سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو، کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیں۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمانا تھا اس سال 2 دفعہ آپ نے یہ کیا، صحابہ کرام کو مسجد نبوی کے صحن میں جمع فرما کر 2 دفعہ آپ نے تلاوت فرمائی کہ کسی کی کوئی مسٹیک ہے، کوئی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ پھر صحابہ کرام نے حفظ کیا۔ آپ اندازہ یہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو لوگوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، بچے تھے 11 سال کے، تو قرآن حفظ کر رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، مدینہ کے مسلمانوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے تو آپ اسے سنیں۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قاف سنی، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لحن سے، اس کی ادائیگی سے، ان کے تلفظ سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ نے ان کو شاباش دی۔ تو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی صحت اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت قرآنی کی ایکوریسی کی سب سے پہلی گواہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ چنانچہ حضرت صدیق نے ان کو اس کمیشن کا چیئرمین بنایا۔ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اسی طرح کی گواہیاں لے کے، اور بہت سی باتیں ہیں لیکن میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا، اس کو جمع کر لیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں، کہ آپ کی زندگی میں وہ خلافت راشدہ کی تحویل میں رہا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی اپنے حفاظت میں رہا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد وہ حضرت حفصہ ام المومنین حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں، ان کی حفاظت میں چلا گیا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کی نقول تیار کی تو انہوں نے وہی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصلی نسخہ تھا، ام المصاحف اس کو کہتے ہیں عربی، ام المصاحف وہ آپ نے منگوایا اور اس سے 7 نقول تیار کر کے تمام صوبوں کے کیپٹلز میں بھیج دیے اور لوگوں کو تاکید کی کہ یہ معیار ہے، اس کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے الفاظ ہیں کہ دس ریسینشل آف عثمان thus became the only standard text for the whole Muslim world up to the present time۔ آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی انداز کی، اسی لہن کی، کیونکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا۔ عربی جس طرح پنجابی میں مختلف علاقوں میں، جانگ میں جائیں، کسی اور علاقے میں جائیں تو اور لہجے سے بولی جاتی ہے، اسی طرح عربی کے بھی مختلف لہن رائے تھے۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا، آپ قریشی لہجے کے مطابق تلاوت کرتے تھے۔ گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نقول اس لہن میں تیار کی جو لہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، حضور کی زبان کے مطابق، قریش کی لسان کے مطابق اس کو تیار کیا اور سارے بھیج دیے۔ تو گویا قرآن کریم کی حفاظت کا اگرچہ وعدہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت اللہ نے فرمائی لیکن تحریک انسانی ذہنوں میں پیدا کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو پہرا دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو مکمل کرنے کے لیے ہم اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کریں۔ چنانچہ اس وقت دنیا میں مختصر بات کروں گا، جو کتابیں آسمانی کتابیں موجود ہیں یا جو مذہبی کتابیں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قدیم کتاب جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام تھے، شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام آئے، تو غالباً شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ نازل ہوئے۔ صحیفہ دراصل ایک مکمل کتاب ہوتی ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کو کور کرتی ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہدایات دیتی ہے۔ صحیفہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کتاب کا چیپٹر ہو، تو وہ بہرحال نازل ہوئی۔ اس طرح سے عماد الدین ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق آسمانی کتابوں کی تعداد 104 بیان کی ہے۔ گویا 100 تو یہ صحیفے ہو گئے جو میں نے عرض کیے ہیں، اور 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ لیکن ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے خطبات بہاولپور میں ذکر فرمایا ہے کہ مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے انسانی رشد و ہدایت کے لیے کتنے انبیاء اور رسول بھیجے علیہم السلام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام انسانی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے۔ عرض کی حضور میں رسول کتنے ہیں، یعنی صاحب کتاب کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 315۔
تو قدیم ترین کتاب حضرت ادریس علیہ السلام جن کا نام اخنوخ ہے ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور بعض مورخین کے مطابق عراق میں ایک فرقہ رہتا ہے سعدیات، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور ان کے پاس جو الہامی تحریر ہے وہ صرف کچھ 4-5 سطروں کی ہے۔ تو اس کے بعد پارسیوں کا نام آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں مجوس کا ذکر آیا ہے۔ ایران میں ان کی ایک کتاب ہے، پارسی زیادہ ادھر ہی رہتے ہیں، آتش پرست لوگ جن کو ہم کہتے ہیں، کہ ان کی کتاب کا نام اوستا ہے جو یند زبان میں تھی، پھر ایرانی زبان ایران پر دوسری قومیں قابض ہو گئیں، پھر وہ زبان میں تحریف ہو گئی، پھر آخری کتاب جو اس مذہب کے لوگوں نے مدون کی اس کا نام پایند ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے پران ہیں، ہندوؤں کی ویدیں ہیں، یا ہندوؤں کی دیگر کتب ہیں، وہ بھی اگر آپ دیکھیں، بلکہ ایک ہندو پران کا ذکر آتا ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ عرب کے ریگستان میں آئے گا، اور ان کی والدہ کا نام آمنہ قابل اعتبار ہوگا، اور ان کے والد کا نام اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوگا۔ ایک ہندوؤں کی کتاب کلنگی یہ کسی نے کمپائل کی ہے، میں نے ان کو پڑھی تھی، ان کو پڑھا تھا کتاب کو، اس یا کتاب کا حوالہ پڑھا تھا، بعض کتابیں لکھی ہیں نا غیر مسلموں کی، آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن ہے، تو اس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک پیشگوئی انہوں نے نکال کے لکھی ہوئی ہے، جو مصنف ہے کلنگی کتاب کا، کہ جو آخری نبی ہے ان کا نام، حضور کا نام جگت گرو لکھا ہوا ہے۔ جگت گرو کے معنی ہوتے ہیں معلم انسانیت۔ جگت گرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، وہ سومتی کے بطن سے پیدا ہوں گے، سومتی حضرت آمنہ کا ہندی ترجمہ ہے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ غار میں پرسی رام انہیں تعلیم دے گا، تو غار میں صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی۔ پھر یہ کہ وہ اونٹوں کی رتھ پہ چڑھ کے سفر کریں گے، اور ایک اونٹ اتنا تو تیز ہوگا کہ ان کو آسمانوں تک لے جائے گا، یہاں براق کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو بہت سی، اور یہ ہندو مصنفین نے، سکھوں نے، انگریزوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنے، بعض لوگوں نے اپنے تعصب کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آن صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی، آن صلی اللہ علیہ وسلم کی میریکلس لائف، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ آپ کبھی آپ بازار میں جائیں تو ایک سکھ کی کتاب ملتی ہے، گوردت سنگھ محمد کی سرکار، وہ پڑھ کے دیکھیں۔ اسی طرح لکشمن پرساد کی کتاب ہے عرب کا چاند، وہ پڑھ کے دیکھیں۔ اسی طرح ہندوؤں کی میں سے ایک شرد پرکاش ہے ایک شخص، ان کی کتاب آپ پڑھ کے دیکھیں، محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں نے شرد پرکاش کی کتاب خود پڑھی ہے، انہوں نے پریفس میں دیباچے میں لکھا ہے کہ مسلمان ہزاروں میرے دوست ہیں، لیکن جب کبھی میں محمد صاحب کی زندگی کے بارے میں ان سے پوچھتا ہوں تو میرا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی یہ ہندو نے لکھا ہے، کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ وہ مسلمان جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ آپ کے نام سے تو واقف ہیں لیکن کام سے واقف نہیں ہیں۔ تو ان سب لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی تھے، آپ معلم انسانیت تھے، آپ نے انسانیت کو تہذیب سکھائی، انسان کی، بلکہ آج کی جو سائنسی ترقی یا مادی ترقی ہے وہ بھی کافی حد تک آپ یہ بایولوجی کا نظریہ ارتقاء پڑھاتے ہیں جو ڈارون نے پیش کیا تھا۔ ڈارون کے بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ میں ان کی کتاب کے پریفس میں پڑھا تو انہوں نے اپنے عرب استادوں کا زیادہ ذکر کیا ہوا تھا، عربوں کی کتابوں کا ذکر کیا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ مسلمان نے جب یہ چنگیز خان یا ہلاکو خان نے جب بغداد کو فال کیا تھا تو بغداد کی لائبریریاں الٹ کر دریائے فرات میں پھینکی تھی کتابیں، وہ ویسی آدمی تھا، اس کو کتابوں کی اتنی قدر و قیمت نہیں تھی، تو میلوں تک دریائے فرات کا پانی سیاہ ہو گیا تھا۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم آج جو ہمارے پاس کتابیں ہیں 104 کہہ لیجئے، 315 کہہ لیجئے، بعض یہ
دوست احباب نے یہ بھی لکھا ہے، مفسرین نے اور مورخین نے، کہ ممکن ہے کتابیں 315 ہوں لیکن 104 ان میں بڑی بڑی کتابیں ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوں یا اپنے صحیفے وغیرہ ہوں، بہرحال جو بھی صورت ہے، اس وقت 4 کتابوں کا تو بہرحال ذکر ملتا ہے: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، تورات کے 5 ابواب، یہ میں انشاءاللہ کسی اور درس میں بتاؤں گا۔ عیسائیوں نے، ہمارے کرسچن بھائی جو ہیں، انہوں نے، کرسچن بھائی سے میرا مراد یہ ہے کہ سب آدم کی اولاد ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سارے نفس واحدہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اسلام نے بردرہڈ کے 2 تصور پیش کیے ہیں، ایک اسلامی اخوت اور ایک انسانی اخوت۔ اسلامی اخوت یہ ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہیں، اشتراک عمل اور اشتراک عقیدہ کی وجہ سے ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لیکن نفس واحدہ کی اولاد ہونے کے ناطے سے دنیا بھر کے انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے عیسائی بھائی جو ہیں، انہوں نے 4 انجیلوں کو معتبر قرار دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے دا گوسپل آف میتھیو، متی کی انجیل، اور دوسری ہے دا گوسپل آف لیوک، لوکا کی انجیل، اور تیسری ہے دا گوسپل آف مارکس، مرکس کی انجیل، اور چوتھی انجیل ہے دا گوسپل آف جان، یوحنا کی انجیل۔ اب آپ ان انجیلوں کے بارے میں آپ خود اس بات پہ آ جائیں کہ چاروں انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حسب نسب پر بھی متفق نہیں ہیں۔ الحمدللہ قرآن کی پوری آیات میں، قرآن کی تعلیمات میں آپ کو کسی قسم کا تضاد نظر نہیں آئے گا۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور چیز ہے، سیرت پر کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں سے ایک کتاب قرآن بھی ہے۔ کانا خلقہ القرآن، حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ حضور کے اخلاق عین قرآن تھے۔ تو لیجئے، اب اس بات کو سب نے تسلیم کیا ہے کہ انجیل میں بھی تحریفیں ہوئی ہیں۔ انجیل ایکچولی، انجیل، تورات، زبور کا مجموعہ جو ہے وہ بائبل ہے، اور بائبل کے 2 حصے ہیں۔ ایک عہد نامہ قدیم ہے جو تورات اور یہودیوں کی کتابوں کا حصہ ہے، اس میں 39 کتابیں جمع کی گئی ہیں، 39 نبیوں کی کتابیں جمع کی گئی ہیں، فلاں کی بک، فلاں کی بک، فلاں کی بک۔ اسی طرح سے عہد نامہ جدید جو انجیل والا حصہ ہے وہ 27 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ الحمدللہ قرآن صرف قرآن ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، پہلے شروع میں آپ نے اپنی حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا کہ کہیں قرآنی کتابوں کے ساتھ مکس نہ ہو جائیں، قرآنی عبارات سے مکس نہ ہو جائیں۔ جب صحابہ کرام میں صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ قرآنی عبارات میں اور حدیث کی عبارات میں یہ تمیز کر سکتے تھے، ڈسٹنگوش کر سکتے تھے ایک دوسرے کو، تو پھر آپ نے حدیثیں نہ صرف لکھنے کی اجازت دی بلکہ حکم دیا کہ لکھو، حدیثیں بھی لکھو۔ بعض لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ حضور کی حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئی، ناقابل و نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیثی مجموعے لکھے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی زندگی میں مجموعے وہ مرتب کیے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور جو ہے وہ تو جناب بہترین دور ہے حدیث کی جمع کرنے کا، کیونکہ پہلی صدی پوری ہو رہی تھی، اور پہلی صدی کے اینڈ تک تقریباً تمام صحابہ کرام بیچارے فوت ہو چکے تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو ابو بکر، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ خلاف تھا وہ 99 to 101 ہجری، 99 ہجری سے لے کے 101 ہجری تک ہے۔ تو آپ نے تمام علماء کو حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہاں سے بھی ملتی ہیں وہ اکٹھی کی جائیں، چنانچہ آپ نے احادیث کے حضرت عمر بن عبدالعزیز خود محدث تھے، یہ بڑے مزے کی بات ہے، وہ خود محدث تھے، انہوں نے خود حدیث کی بڑی گہری تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ بات مسلمہ ہے، انسانیت خوش نصیب ہے، مسلمان خوش نصیب ہیں کہ آج قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ اب اس کی تفسیر میں، اس کے مطالب میں اگر ہم غلو کر جائیں یا شدت کر جائیں تو یہ الگ بات ہے۔ کبھی آپ سعودی عرب کے علماء کی تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، وہ ٹو دی پوائنٹ لکھتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی بات نہیں لکھتے، بالکل ٹو دی پوائنٹ لکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں بر صغیر میں بھی بعض علماء نے قرآن کی تفسیر کو ٹو دی پوائنٹ لکھا ہے۔ یہ حرم شریف کے ایک مفسر ہیں، خطیب ہیں، محمد علی صابونی، انہوں نے قرآن کریم کی
آیات احکام کی تفسیر 2 جلدوں میں لکھی ہے، عربی میں میں نے پڑھی ہے، پتہ نہیں اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کافی، بلکہ اس میں ایک ایک آیت کی تفسیر میں انہوں نے تمام عربی تفاسیر کے حوالے دیے ہیں کہ انہوں نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے، انہوں نے اس بات کا یہ مفہوم بیان کیا ہے۔ اور جو آیات احکام کی انہیں تفسیر بیان کی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں کثرت احکام ہے وہ سورت الفاتحہ ہے۔ اور بعد میں بزرگوں، اب بات لمبی ہو جائے گی، پھر میں ایک دفعہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو، قرآن کریم کا نام جو اسم علم کے طور پہ لیا جاتا ہے، وہ یا تو قرآن ہے یا فرقان ہے یا ذکر ہے یا تنزیل ہے۔ یہ قرآن کریم کے اسم علم ہے جو قرآن میں بیان ہوئے۔ اس کے علاوہ 55 یا 58 نام قرآن کے صفاتی، بلکہ بعض نے 99 بھی بیان کیے ہیں قرآن کریم۔ یہ علوم القرآن کی ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی، الاتقان فی علوم القرآن۔ میں کہتا ہوں یہ بڑی بڑی کتابیں تو آپ کو پڑھنی نصیب نہیں ہوں گی، لیکن آپ کبھی یہ سیارہ ڈائجسٹ قرآن نمبری پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو کافی انفارمیشن اس سے بھی مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کی حفاظت فرمائی ہے، انسانوں کے ذریعے فرمائی ہے۔ مسلمانوں دیکھیے، واسکو ڈے گاما نے جب انڈیا دریافت کیا تو ولیم لینگر انگریز ہے، ولیم لینگر انگریز ہے، اس نے 3 جلدوں میں ایک انسائکلوپیڈیا آف ہسٹری لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ واسکو ڈے گاما کی رہنمائی ایک مسلمان عرب ملا کر رہا تھا، غالباً اسود ان کا نام تھا، اس طرح کا ان کا نام تھا، میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں ہے، اس لیے میں نام پورا نہیں لینا چاہتا۔ اسی طرح سے بعض کتابیں جو انگریزی میں اردو ترجمہ ہوئی ہیں، وہ کتابیں یہ دارالسلام والوں نے چھاپی ہیں، پڑھ کے دیکھیں آپ، عظمت قرآن کتاب پڑھ کے دیکھیں، یا اور کئی کتابیں ہیں۔ تو ان میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب کولمبس امریکہ کو دریافت کرنے کے لیے گیا تو اس کے ساتھ 82 لوگ تھے ملا، ان میں 14 اسپینش مسلم تھے، اسپین کے 14 مسلمان تھے جو کولمبس کی رہنمائی کے لیے اس میں موجود تھے۔ تو مسلمانوں نے بڑے بڑے بحری سفر کیے ہیں، مسلمانوں نے جغرافیے میں، سائنس میں، یہ الحمدللہ ہمیں اسکول میں 15ویں صدی ہجری کے آغاز پر 14ویں صدی ہجری کی یاد میں کچھ فنکشنز کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی، تو اس میں پنجاب یونیورسٹی کے جو جغرافیے کے پروفیسر تھے ان کو میں نے مدعو کیا، تو انہوں نے بچوں کی بھی تقاریر سنی اور پھر انہوں نے خود اپنے علم سے لوگوں کو بہرہ کیا اور بتایا کہ مسلمان جغرافیہ دانوں نے کیا کیا خدمات کی ہیں۔ تو مسلمان خوش نصیب ہیں، یہ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے کہ اس لحاظ سے تو مسلمان خوش نصیب ہیں کہ ان کو قرآن اسی حالت میں ملا جس حالت میں نازل ہوا، لیکن اس لحاظ سے بد نصیب ہیں کہ اس قرآن پر عمل کوئی نہیں کرتا۔ عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔